الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہست مسیر کمند ہوا ندارے مغیر عزت و فریاد رستوی عاصیاں را خطا بخشو بس. ایک مرتبہ تمام حضرات درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہاں جو یہ آیت نازل آئی، یہ آیت جو نازل ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر اگلی آیت میں بتایا ہے لوگوں اگر تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے اور اللہ تمہیں توبہ اور استغفار کی وجہ سے معاف کر دے گا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تمہیں معافی نہیں بلکہ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش فرما دے گا. سبحان اللہ. اور پھر آگے کہتے ہیں اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد فرمائے گا. کیسے؟ مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور تمہارے لیے وہ جنت میں نہریں بنائے گا، وہ تمہارے لیے بہتی ہوئی نہریں بنائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں اپنی قوم سے کہا، قوم ان کی بہت بڑی گناہگار تھی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھایا کرتے تھے اے میری قوم آپ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کریں. تو اتنی وہ گناہگار اتنے گناہ میں ملوث ہو چکی تھی کہ اللہ نے ان پر بارش کرنا بند کر دیا تھا، رزق کی تنگی آ گئی تھی، اور یہاں تک نہیں بلکہ 40 سال تک عورتوں کے بچے پیدا ہونا بند ہو گئے تھے، عورتیں بانجھ ہو گئی تھی. تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوایا اے نوح علیہ السلام، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، آپ ان سے کہو اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال بھی دیتا ہے، اسے رزق بھی دیتا ہے، اسے اولاد کی کثرت سے بھی نوازتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارش فرما دیتا ہے، نازل فرما دیتا ہے. میرے اسلام بھائیوں، یہیں تک نہیں بلکہ اللہ نے کئی مقام پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا توبہ کے تعلق سے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور مہربان پائے گا. یعنی اسلام بھائیوں، مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں گناہ، آپ سے بھی ہو جاتے ہوں گے. دیکھیے مگر رب فرما رہا ہے اگر کوئی اپنے رب کو اس بنا پہ پکارے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور وہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. میرے اسلام بھائیوں، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں
جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں. یعنی کہ جو اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان توبہ کے لیے کھولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا جسم لرزتا ہے، کانپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دینے والا، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے. اور آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا. اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھا ایک مدت تک فائدہ دے گا. اور ایک جگہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت کرے گا. یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اور تم پہ موسلادھار بارش فرما دے گا اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ فرما دے گا، تمہاری طاقتوں کو مضبوط کر دے گا. کوئی طاقتور ہونا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، میرے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی پڑے گی. میں آپ کو دو باتیں بتاؤں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. حضرت امام حسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے، یعنی حضرت امام حسین کے بڑے بھائی. یہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے پاس اولاد نہیں تھی. اس نے کہا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے. تو آپ نے کہا کہ تم استغفار کیا کرو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے حضرت نے بتایا، حضرت امام حسن نے کہا کہ استغفار کرا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، تو میں دن میں 700 مرتبہ استغفار کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے. سبحان اللہ. جب اس بات کا پتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو سے چاہیے تھا کہ سرکار نے، یعنی حضرت امام حسین نے، حضور نے حضرت امام حسن نے یہ وظیفہ، یہ بات کہاں سے بتائی. پھر دوبارہ اس شخص کا ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس شخص کو، تو اس شخص نے پوچھا کہ حضور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ عمل مجھے کہاں سے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقتوں کو اور زیادہ کر دے گا اگر تم استغفار کرو گے. انہوں نے قرآن کے حوالے سے ہی یہ بات کہی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقتوں کو مضبوط کر دے گا، تمہاری طاقتوں کو بڑھا دے گا. اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہاری مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے، طاقت سے نوازے، قوت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہماری کھیتیوں میں برکتیں کرے، تو عزیزو میرے دوستو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس کا اجریہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت فرمائے گا، ہمارے گھروں میں برکت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و وقار سے نوازے گا. آخری بات سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میری بات گفتگو ختم ہو جائے گی. اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی لوگ آئے. کسی نے کہا حضور ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک شخص آیا حضور میرے کھیت پہ پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کہا استغفار کرو. کسی نے کہا حضور بارش نہیں فرم ہو رہی، کوئی بارش کی دعا فرما دیجیے. کہا استغفار کرو. کسی نے کہا حضور بیماری ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. یعنی طرح طرح کی شکایتیں لوگوں نے اپنی رکھی جیسے جس کو پیش تھی. تو ان کے پاس میں حضرت ربیع بن ثابت رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے پاس میں تھے. یہ بزرگ تھے، ان کے خادم ہوں یا ان کے خلیفہ ہوں. انہوں نے عرض کی حضور بہت سارے شخص آئے اور الگ الگ حاجات لے کر کے آئے، الگ الگ طریقے سے آئے.
क्या वजह है? आपने सबको एक ही अमल बताया, तो आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे औलाद भी अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे खेतों में बरकत भी अता फरमाता है, उसके रिज़्क़ में बरकतें भी अता फरमाता है, अल्लाह मूसलाधार बारिश भी फरमाता है। कि तुमने पढ़ा नहीं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा बख्शने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान है, बख्शने वाला है। और फिर आगे फरमाया कि तुमने ये नहीं पढ़ा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश फरमाएगा। और आगे इरशाद फरमाया कि तुमने ये नहीं पढ़ा वयुम्दिदकुम बिअमवालिकुम व बनीना, कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, काय से? माल से और औलाद से। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम नहरा, तो तुम्हारे लिए बहती हुई नहरें फरमाएगा, यानी तुम्हारे लिए बहती हुई नहरें बना देगा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला उसे औलाद की कसरत से भी नवाजता है, रिज़्क़ की कसरत से भी नवाजता है, इज़्ज़त की कसरत से भी नवाजता है, और उसका वक़ार बढ़ा देता है। और फिर उस आसमान से मूसलाधार बारिश, एक रहमत भरी बारिश नाजिल होती है, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे खेतों में, हमारे घरों में, हमारे रिज़्क़ में और हमारी कमाइयों में, हमारी औलादों में बरकत अता फरमाए, तो मेरे भाइयों सिर्फ एक अमल करना पड़ेगा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे काम हमारे बिगड़े हुए बनते हुए नजर आएंगे। और रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होता है इस अमल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।